اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 127 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یتیم بچوں کے بارے میں حکم فرماتا ہے۔ خاص طور پر یتیم لڑکی جب کسی کی سرپرستی میں ہوتی تھی تو وہ اس پر ظلم کرتا، اس کی حق تلفی کرتا، اس کا نکاح نہ کرتا کہ وراثت چلی جائے گی، اس کے وراثت کے مال میں بے انصافی کرتا۔ یتیم کی کفالت اور تعلیم و تربیت میں بھی انصاف سے کام لینے کا حکم ہے۔ یتیموں کے مال پر قبضہ جمانا، عدل و انصاف سے کام نہ لینا حرام ہے۔ پوری وراثت یتیم کو دیں، نکاح کریں اور پورا حق مہر اس کو دیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہیں، پڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور لوگ وَيَسْتَفْتُونَكَ اور آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ فتویٰ یعنی حکم مانگتے ہیں فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ کیونکہ اکثر ایسے ہوتا تھا کہ عورتیں جب جنگ ہوتی تھی تو کوئی شہید ہو جاتے تھے مسلمان، تو ان کی بیویاں بیوہ ہو جاتی تھیں، ان کی اولاد بیچ میں یتیم ہو جاتی تھی، تو پھر ان کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کی کفالت سب کچھ پھر یا تو بھائی کے پاس آ جاتی تھی یا پھر چچا کے پاس، یا پھر چچا زاد بھائی ان کی کفالت کرتا تھا۔ اب چچا زاد بھائی جو ہوتے تھے وہ ان سے نکاح بھی کر سکتے تھے، تو اس لیے حکم ہوا تھا کہ بھئی اگر چچا زاد بھائی نکاح کرنا چاہے تو اس آیت میں ارشاد ملتا ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن حق مہر پورا دے اور ان کے ساتھ انصاف کرے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسے میں نے عرض کیا وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور فتویٰ آپ سے چاہتے ہیں فی النساء، عورتوں کے بارے میں، یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں اللہ کا حکم یا فتویٰ چاہتے ہیں۔ کل فرما دیں لوگوں کو، اللہ یفتیکم، اللہ آپ کو فتویٰ دیتا ہے، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے فیہن، ان عورتوں کے بارے میں۔ اللہ عورتوں کے بارے میں حکم دیتا ہے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، تو اللہ کا حکم آ گیا بھئی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے انصاف سے کام لینا ہے اور ان کا حق مہر پورا ادا کرنا ہے، اور ازدواجی زندگی اور تمام حقوق جو ہے وہ پورے ادا کرنے ہیں۔ ارشاد ہوا وما یتلا علیکم، اور جو تلاوت کیا جاتا ہے آپ پر فی الکتاب، کتاب سے، یعنی قرآن پاک میں اور آیات جو ہیں یتیموں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ اسی صورت کی پہلی، دوسری، تیسری آیات میں بھی یتیموں کا ذکر موجود ہے اور ان کے بارے میں مفصل طور پر بیان ہوا ہے۔ اسی طرح سے یہاں بھی ارشاد ہوا
کہ وما یتلا علیکم فی الکتابی، اور ان عورتوں کے بارے میں جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں اس کتاب سے، فی یتام النساء، ان یتیموں کے بارے میں، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، التی لا توتونہن، اللہ فرماتے ہیں تم ان کو نہیں دیتے، ما کتبہ، جو کچھ لکھا گیا، لہن، ان کے لیے، یعنی جو کچھ اللہ نے ان کا مقرر کیا ہے، یعنی مقررہ حق ہے ان کا، یتیموں کا، وہ آپ ان کا ادا نہیں کرتے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور ان سے نکاح کرنے کی خواہش بھی کرتے ہو، وَتَرْغَبُونَ، اور رغبت رکھتے ہو، أَن تَنْكِحُوهُنَّ، کہ ان سے نکاح کرنے کی رغبت بھی رکھتے ہو، یعنی آپ ان سے نکاح بھی کرتے ہو لیکن نکاح کر کے ان کی جو ضروریات ہیں، یعنی حق مہر ہے، اور وہ پوری ادا بھی نہیں کرتے، ان کے حقوق بھی نہیں ادا کرتے۔ تو یہ ارشاد ہوا، والمستضعفین، اور مستضعفین مین جو کمزور ہیں، بے سہارا ہیں، جو یتیم، من الولدان، ولدان کا مطلب بچے، جو یتیم بچے کمزور ہیں، بے سہارا ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وَأَن تَقُومُوا، تو اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تقوموا، کہ تم قائم رہو، للیتامہ، یتیموں کے ساتھ، بالقسط، انصاف کے ساتھ، تو یتیموں کے ساتھ انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ وما تفعلوا، اور جو کچھ آپ عمل کرو گے، من خیر کا عمل، یعنی نیکی کا عمل، اچھا عمل کرو گے، یا جو بہتر یتیموں کی خدمت کرو گے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، کانا بہی علیما، اللہ اسے بخوبی طور پر جانتا ہے۔ تو گویا اس آیت میں ارشاد ہوا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ تو ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں حکم یا فتویٰ چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں، کہ جو آیات اس قرآن پاک میں پہلے بھی موجود ہیں، جو کہ تلاوت کی جاتی ہیں، اور پیچھے یعنی اسی صورت میں بھی موجود ہیں، تو وہ بھی انہی یتیموں کے بارے میں ہیں، ان یتیم عورتوں کے بارے میں قرآن پاک میں وہ موجود ہیں، تو ان پر بھی عمل کیا جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ان یتیم عورتوں کو آپ نہیں دیتے جو ان کا مقررہ حق ہے، اور ان سے نکاح کرنے کی خواہش بھی رکھتے ہو، اور ان بچوں کے بارے میں جو بے سہارا اور کمزور ہیں، اللہ حکم دیتا ہے کہ ان یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو آپ نیکی کریں گے، اچھا کام کریں گے، بے شک اللہ اسے مکمل طور پر جانتا ہے۔ تو گویا ان یتیموں کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یتیموں کو مال سے ان کا جو حصہ ہے وہ پورا ادا کرو، اور یتیموں کے مال کی مکمل حفاظت کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ بالغ ہو جائیں تو جیسے لڑکیاں اگر بالغ ہو جاتی ہیں تو ان کا حق مہر پورا ادا کرو، اور ان کی رضامندی سے ان کا نکاح کرو۔ یتیم کی پسند کا خیال رکھو جب اس کا نکاح ہونا ہو، تو یتیم کے ساتھ پوری یعنی دیانتداری اور انصاف سے کام لو۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہوتا تھا کہ جو یتیم ہوتا ہے اس کا یا تو اس کا سرپرست چچا ہوتا ہے، یا پھر اس کا بھائی ہوتا ہے، یا پھر چچا زاد بھائی ہوتا ہے۔
اب چچا یا بھائی تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن چچا زاد جو بھائی جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس آیت میں اس کو بھی اجازت مل گئی کہ اگر آپ یتیم عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو، لیکن آپ ان کو پورا پورا حق دو اور انصاف کے ساتھ قائم رہو، حق مہر پورا ادا کرو، تو ان کے ازدواجی حقوق بھی ادا کرو سب، یعنی اسلام کے مطابق جس طرح کے یہ ایک میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ پورے پورے ادا کرو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ یتیم جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آج کل کیا ہوتا ہے کہ یتیم کے پیسوں سے لوگ، کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ یتیم جن کا پیسہ ماشاء اللہ ان کے ماں باپ بہت زیادہ باپ چھوڑ کے مرتا ہے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی کفالت کرنے والے ہوتے ہیں تو یتیم کے پیسے سے گاڑی لے لی، بچے کو بھائی سکول چھوڑنے جانا ہے، لیکن وہ کام اپنے بچوں کے آتی ہے، تو یہ انصاف ہے کیا؟ اسی طرح جو ہے کھانا کھانے کے لیے وہ جی آؤٹنگ ہو رہی ہے، باہر جا رہے ہیں، تو وہ جی کسی بڑے ہوٹل میں کھانا ہو رہا ہے اور وہاں پر جو خرچہ ہے وہ سارا یتیم کے پیسوں سے ہو رہا ہے، یتیم کا جو پیسہ ہے یعنی کہ اس کے اندر سے ہو رہا ہے، کیونکہ یتیم اس میں کھانا کھا رہا ہے۔ اسی طرح سے جب کہ سارے بچے بھی ان کے کھا رہے ہیں، اسی طرح سے گھر میں بھی جو ہے وہ یتیم جو ہے اس کی وجہ سے گھر میں نام اس کا لے کر اور سب کو کھلایا جاتا ہے، اپنے بچوں کو، پورے خاندان کو، اور یتیم سے اس کے پیسوں میں سے۔ تو یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یتیم کی وراثت کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اور بندہ انصاف سے کام نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے حق وراثت کو پورا پورا ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور حتیٰ کہ ان یتیموں کا جو مال ہوتا ہے ان کی بھی حفاظت کا حکم ہے۔ آپ یتیم لڑکیوں کے معاملے میں بھی انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگر لڑکی خوبصورت ہو تو نکاح کر لیتے ہیں اور اس کا حق مہر مکمل طور پر پھر بھی ادا نہیں کرتے، اور اگر لڑکی بدصورت ہو، یعنی یتیم لڑکی اگر بدصورت ہو تو نہ خود اس سے نکاح کرتے ہیں اور نہ کسی اور کو اس سے کرانے دیتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی اور اس سے نکاح کرے گا تو وراثت کا کچھ حصہ وہ لے جائے گا، اس طرح وراثت جو ہے وہ باہر چلی جائے گی، یہ بھی نہیں چاہتے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے یعنی کہ لالچ جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخوبی حکم دیا ہے، مختلف آیات موجود ہیں قرآن پاک میں، کہ یتیم کی تمام ضروریات میں اور ان کے تمام کاموں میں انصاف کے ساتھ قائم رہو، یعنی ان کے کھلانے پلانے میں، ان کی دیکھ بھال میں، ان کی اخلاقی، دینی، دنیاوی تعلیم و تربیت میں، سب میں انصاف کرو، اور جو ان کے معاملے میں اچھا نیک کام کرو گے اس کا اجر پاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مال کی لالچ میں یتیم لڑکی سے شادی نہ کرو، بلکہ خلوص نیت اور بھلائی کی نیت سے ان سے شادی کرو اور ان کا مہر ادا کرو، اور میاں بیوی جیسے معاشرے میں ہوتے ہیں اسی طرح معاشرے میں جو پورے حقوق ہیں اس طرح ان کے بھی ادا کرو، اس طرح سے ان کی حق تلفی نہ کرو اور ان پر کسی قسم کی ظلم زیادتی نہ کرو۔ یتیم لڑکیوں کا مہر ان کی حیثیت اور ان کے مرتبے کے مطابق ہو اور اسے مکمل طور پر ادا کیا جائے، اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی نہ کی جائے۔ یتیم لڑکیوں سے ناانصافی نہ کی جائے۔ یتیم بچوں کے بالغ ہونے پر ان کے حقوق وراثت پورے پورے ادا کر دیے جائیں۔ یتیم بچوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ اور ان سے بہترین سلوک کرو، ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش میں کمی کوتاہی نہ کرو۔ یتیم کے سرپرستوں کو ان سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ سرپرست جو اس کا یعنی چچا نہ ہو، بھائی نہ ہو، جو جن سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے، جیسے چچا زاد بھائی اگر سرپرست ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے، جن سے نکاح ہو سکتا ہے تو ان سے نکاح کی اجازت دے دی گئی، لیکن حکم ساتھ کیا تھا کہ آپ نے انصاف سے کام لینا ہے، کہ ان کا مہر پورا ادا کرنا ہے اور حقوق کو پورے ادا کرنے ہیں اور اسلام کے مطابق رہنا ہے۔ اس طرح سے اسی طرح
آیت میراث پیچھے چل چکی ہے اسی صورت کے شروع میں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یتیم لڑکیاں اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے حق وراثت، ان کو بھی حق وراثت میں شامل کیا۔ تو یاد رکھیں یتیموں کی کفالت میں ناانصافی گناہ ہے۔ اگر بیوی کے ہوتے ہوئے کسی بیوہ سے نکاح کیا جائے اس لیے کہ یتیم بچوں کی پرورش کی جائے گی، یہ نیت ہو، تب دونوں بیویاں جو ہے آپ کے پاس ہوں گی اور ان کے ساتھ پھر برابر کا سلوک کرنا ہے، اور یتیموں کی پرورش، تعلیم و تربیت، ضروریات میں انصاف سے کام لیا جائے۔ یتیم کے مال کے لالچ میں تو ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ یتیم کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو دیکھیں، ایک بندہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا کہ میرا دل بڑا سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، تیرے پاس کوئی یتیم آئے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیر، اپنے کھانے میں سے اسے کھلا، تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اب غور کریں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور کھانے سے اس کو کھلانا، تو ماشاء اللہ آپ کا دل بھی نرم اور آپ کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو یتیم کا کتنا، یعنی کہ آپ دیکھیں یہ تو عام بات ہے، اور جو مستقل طور پر اس کی خدمت میں ہو اور انصاف سے کام لیتا ہو تو اس کو اللہ کتنا اجر فرمائے گا۔ اگلی حدیث ہے جو ابن ماجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی، وہ رات کو قیام کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے اور صبح و شام اللہ کی راہ میں تلوار سے جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ، اس طرح یعنی یہ شان ہے اس کی جو یتیموں کی پرورش کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ابن ماجہ میں یہ بھی موجود ہے کہ بیوہ جو ہوتی ہیں، بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا، راہ خدا میں جہاد کرنے والے، رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کسی امتی کی ایون آپ حاجت براری کرتے ہیں، یعنی اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ آپ کو اجر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے، یعنی ضرورت پوری کرے، تو اس کی نیت یہ ہو کہ میرے امتی کو یعنی خوش کرے اور یہ سوچے کہ اس سے اللہ خوش ہوگا، تو اس نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اس کی ضرورت پوری کی تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ شعب الایمان میں یہ موجود ہے۔ تو آپ غور کریں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجت پوری کرنے والوں کے لیے جنت تک کی بشارت فرما دی۔ اس لیے آپ کسی مسلمان بھائی کی ضروری جو حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، وہ پوری ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر خوش ہوگا اور آپ کو جنت میں جگہ دے گا۔ یاد رکھیں کہ یتیم جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہم پر، یعنی ایک دوسرے لفظوں میں یوں کہے کہ وہ ایک قسم کا ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے کہ اگر ہم ان کی خدمت کریں گے تو وہ ہمیں جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ 2 انگلیوں کی طرح وہ شخص میرے ساتھ ہوگا، یتیموں کی کفالت کرنے والا، جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں، تو یہ یتیموں کی خدمت یہ جنت میں لے جانے والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانے والا کام ہے۔ تو اس لیے یتیموں کی خدمت کریں، انصاف سے کام لیں، ان کے مال کو ایسے بے دریغ خرچ نہ کریں، بلکہ انصاف سے کام لے کر ان کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، اور یتیموں کی خدمت کر کے ہمیں
اپنے ہاں مقربین میں شامل فرمائے، آمین۔